إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. انتہائی قابل عزت علماء اکرام، عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے، اس میں جو بات ہوگی، اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا برائیوں کا وجود اللہ رب العالمین کے نہ ہونے پر دلیل ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اس مسئلے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا تعلق قدر سے، تقدیر سے ہے. تقدیر میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہے، اس میں خیر اور شر جو پیدا کیا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. لہذا مناسب یہ ہے کہ بات کی شروعات تقدیر سے کی جائے اور قدر کے تعلق سے بات کی جائے، اور اس کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ شبہہ اور یہ انحرافات شروع کہاں سے ہوئے. تو اس کے بارے میں اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو ہمیں صحیح مسلم کی روایت ملے گی. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، لمبی سی روایت ہے، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تابعی ہیں یحییٰ ابن یعمر، ان کا کہنا ہے کہ جس نے سب سے پہلے قدر کے سلسلے میں بات کی، اعتراض کیا اور اس کے اندر انحراف آیا، اس کے عقیدے میں خرابی آئی، وہ انسان، اس کا نام معبد الجہنی، اس کا نام کیا ہے؟ معبد الجہنی ہے. اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ بصرہ کے اندر یہ رہنے والے تھے، ہے نا. اور اگر آپ اور معلومات لیں گے ان کے سلسلے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے، حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو انہوں نے، اس بندے نے اس فکر کو لایا اور اس چیز کو لایا کہ کچھ چیزیں اس دنیا میں واقع ہوتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے. جانتا کب ہے؟ جب وہ چیز واقع ہو جاتی. یہ فکرہ لے کے آیا اور یہ فکرہ تقریباً بصرہ میں اس نے داخل کیا، اور اہل بصرہ والوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس فکرے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ان لوگوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ چیز ہو جاتی. تو یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس کوئی اہل علم، بڑے صحابی میں سے کوئی صحابی نہیں تھے کہ جس کی طرف ہم رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں. تو ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حمید ابن عبد الرحمن الحمیری، کہتے ہیں کہ میں اور یہ دونوں ساتھ میں آئے عمرہ کرنے یا حج کرنے، اور یہ بات پہلے سے سوچ کے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں وہاں پر صحابی رسول مل جائے تو ہم اس مسئلے کو ان کے سامنے بیان کریں
اور اس کے بعد اس کا حل تلاش کریں. دیکھیے وہ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلْنَاهُ أَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ فَأُوفِّقَ لَنَا عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما داخل المسجد. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہماری ملاقات کس صحابی سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا موقع اچھا ہے، فوراً اس مسئلے کو ان سے پوچھ لیا جائے، ہے نا. باتیں اس میں بہت ہیں. اس کے بعد مسئلہ یہ آیا کہ ان لوگوں نے اس مسئلے کو پوچھا اور ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں بصرہ میں کچھ لوگ ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں، علم کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پر جا کر جہاں بھی دروس وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں شامل رہتے ہیں، بہت حریص ہیں، ساری چیز ہیں ان کے اندر، اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک بیماری لگی ہے ان کو. کیا لگ گئی ان کو؟ ان کو ایک بیماری لگ گئی. بیماری کیا ہے؟ یزعمون ان لا قدر وان الامر انف. بیماری کیا ہے ان لوگوں کے اندر؟ کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ قدر نہیں ہے، قدر کی نفی کرتے، تقدیر کی نفی کرتے اور کہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے نا. اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے. مثال میں دوں، جیسے اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے حساب سے اللہ رب العالمین کو علم کب ہوگا؟ اس بچے کی ولادت کے بعد. سنیں کہ عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان کا جواب کیا تھا. دیکھیں عقیدے کو لے کے، ہے نا، کس طریقے سے ان کے اندر سختی تھی، ناراضگی تھی، اور کیا جواب انہوں نے دیا. جب، ہے نا، اگر ہم ان کی حقیقت کو دیکھنے جائیں، جو لوگ بصرہ میں تھے سارے معاملے میں ٹھیک تھے، ارکان ایمان میں، ارکان اسلام میں، جتنے بھی ارکان ہیں سارا معاملہ ٹھیک تھا، قدر میں بھی بہت معاملہ ٹھیک تھا. صرف ایک مسئلہ آیا تھا. جب اس کا ذکر صحابی رسول کے پاس ہوا تو کیا کہتے ہیں کہ جب جاؤ گے ان سے ملاقات ہوگی تو سیدھے سیدھے یہ لفظ ان کو بتا دینا، سیدھے سیدھے یہ پیغام ان کو پہنچا دینا، انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. گویا کہ میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے نا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے عقیدے کا، اس میں انحراف آیا ہے. صحابی رسول، ہے نا، دیکھیں کس طریقے سے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہی ہمارا بھی مسلک ہونا چاہیے، یہی منہج ہونا چاہیے. عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. عقیدہ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین کے معاملات سب سے اوپر، اس کے سامنے کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی. جو بات ہوگا کھل کے حق واضح دو ٹوک انداز میں کہا جائے گا کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا انہوں نے؟ مزید یہ کہا، قسم کھائی. قسم کھانے کے بعد یہ کہا، لو ان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. کہ اگر ان لوگوں کے پاس جبل احد کے برابر اگر سونا بھی ملے ہو ان کے پاس، ہے نا، جبل احد دیکھے ہوں گے یا اس کے بارے میں آپ جانکاری نکال لیں کہ جبل احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا اونچا، کتنا چوڑا، کتنا لمبا. اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال آ جائے، یعنی پوری دنیا اس کے پاس آ جائے، اور اس پورے مال کو وہ کہاں خرچ کر دے؟ اللہ کے راستے میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ قدر کے باب میں صحیح سے ایمان لے آئے. قدر کے باب میں صحیح سے ایمان لے آئے، تبھی اللہ رب العالمین جو ہے ان کے خیرات کو اور ان کا جو نیک عمل ہوگا اس کو قبول کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آ رہا ہے ابھی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے، پرانا چلا آ رہا ہے نا. یہ شبہات اور اس طریقے سے باتیں تقدیر میں پرانی ہیں، ہے نا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آگے اس کا جواب. حدیث لمبی سی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں حدیث جبریل جو آپ جانتے ہیں، حدیث جبریل کا اس میں ذکر ہے. اس میں یہ بات آگے آئی ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. تو پھر وہاں پہ جو بات ہوئی ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تؤمن باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره ہے نا. اسی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ارکان ایمان. یہی ارکان ایمان، 6 ارکان ایمان ہے. اس پر صحیح سے ایمان ہونا چاہیے. یہی بنیاد ہے. اس بنیاد میں کہیں بھی کسی بھی جز میں کہیں بھی اگر شک و شبہ ہوگا تو پھر آدمی مومن نہیں ہوگا. آدمی مومن نہیں ہوگا. تو اس میں ہم 2 باتوں کو دیکھیں گے. ایک بات کون سی؟ ان تؤمن باللہ، اور دوسری بات کون سی دیکھیں گے؟ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. یعنی پہلے رکن پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد چھٹے رکن پہ ہم بات کریں گے. تو پہلے رکن میں جو بات ہے ان تؤمن باللہ، کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اللہ پر ایمان لانا. کیسے ایمان لانا ہے؟ ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا وجود. ایمان لانے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یحکم ما یرید، جیسا چاہتا ہے ویسا فیصلہ کرتا ہے. اس کے لیے اسماء ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اس کے لیے صفات ہیں، صفات علیاء، بڑے جو ہے اونچے، یعنی اس کے لیے صفات کمال ہے. ہر صفت کے اندر وہ کامل ہے. ہر صفت، صفت علیاء یعنی ہر صفت کے اندر وہ کیا ہے؟ کامل ہے. اس کے لیے صفت کمال اور جمال ہے. وَأَفْعَالُهُ شریفہ، کہ اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی کام وہ کرتا ہے، سب کے سب کیا ہے؟ شریف عمل ہے، شریف چیزیں ہیں. سب میں خیر ہے، ساری چیزیں خیر ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں اسی طریقے سے ایمان لانا. پہلی بات اس میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اللہ رب العالمین موجود ہے. پھر آگے اور بھی کہ خالق ہے اور رازق ہے، مدبر ہے، اس کے اسماء ہے اور اس کی یہی صفات ہے. ایسے ایسے وہ قابل تعریف ہے، اور اسی وجہ سے وہ اکیلے عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، نقص ہوگا، عیب ہوگا. اور جس کے اندر کہیں بھی کسی وجہ سے کوئی بھی عیب یا نقص لگ جائے وہ پھر معبود بننے کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہمیں اس میں جاننا پہلے رکن میں، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے. اب آگے کی رکن پہ ہم بات کرتے ہیں، کون سا؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ تقدیر میں جو بھی ہے خیر اور شر سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کوئی خیر بھی ہو، اچھا بھی ہو، بھلائی بھی ہو، پریشانی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ابتلا بھی ہو، سب کس کی طرف سے ہے؟ سب کے سب جو ہے اللہ رب العالمین کے طرف سے. یہاں پر ایمان لانا ہے جب تقدیر میں، تو آپ کو یہاں پر 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر تقدیر پر ایمان لانا. اگر ان 4 چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا تقدیر پر ایمان لانا صحیح نہیں ہوگا. اور ان 4 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مراتب القدر، کہ تقدیر کے قدر کے 4 مراتب ہیں. پہلی چیز کیا اس میں؟ العلم. دوسری چیز الکتابہ. تیسری چیز المشیہ. چوتھی چیز الخلق. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے کہ یہ چیز جو ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم میں. یہ چیز جو بھی ہوئی ہے کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہوگا جو میں بتا رہا ہوں، کہ کسی چیز کے بارے میں کہنا کہ یہ جو بھی ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا. اللہ رب العالمین نے کہاں لکھا ہے؟ اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے. دوسرا مرتبہ اس کے بعد جو چیز واقع ہوئی کیسے واقع ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کے مشیت سے. چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین ہی اسی کا خالق ہے. اس طریقے سے اگر تقدیر پر ایمان لائیں گے تبھی ایمان صحیح ہوگا، ان 4 مراتب کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے وہ چیز، اللہ رب العالمین نے اسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے یہ چیز واقع ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے نا. اب ہم مثال کے طور پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسے کوئی برا کام ہو گیا، بری چیز ہو گئی ہے نا. تو جو بری چیز ہو گئی ہے
تو اس میں بھی ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بری چیز ہمارے حساب سے ہوگی، اللہ رب العالمین کے حساب سے نہیں ہوگی، ہے نا۔ اسی لیے کہا یہاں پر ایک قاعدہ کہ الشر من اللہ والشر لیس الی اللہ، الشر من اللہ ولیس الی اللہ، کہ شر جو بھی کیا اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے والشر لیس الیک، کہ شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے حساب سے وہ شر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا سارا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو شر لگ رہا ہے، آپ کے حساب سے کیا ہے وہ پریشانی ہے آپ کے لیے۔ اگر جیسے فور ایگزامپل کسی کی وفات ہو گئی تو اس میں شر کس کے لیے ہوگا؟ شر کس کے لیے؟ مخلوق، پریشانی تکلیف کس کو ہوگی؟ مخلوق کو۔ تو یہ شر کس کے حساب سے ہوگا؟ مخلوق کے حساب سے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے حساب سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس وقت موت دیا ہے، اس میں کوئی اس کی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی، اس میں اس کی کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو موت، اور اگر زندگی دیتا تو وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا، کچھ اور ہوتا، کچھ اور پریشانی ہو جاتی، ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس وقت اس کو موت دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کوئی چیز کر رہا ہے نا، تو وہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ وہ شر ہے، ہمارے حساب سے وہ شر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کام کے اعتبار سے اس نے اس کو کیا ہے تو وہ شر ہوگا؟ شر نہیں ہوگا۔ اور ایسی ہی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین پریشانی میں کسی کو مبتلا کرتا ہے، اور اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ یہ سدھر جائے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس میں یہ بندہ سدھر جائے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑی بیماری آئی، کسی بڑے حادثے کا شکار ہوا، اس کے بعد سے اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ لائن پہ آ گئی، اس کے بعد سے نمازی بن گیا، اللہ سے قریب ہو گیا، ہے نا۔ تو اگر نتیجہ دیکھا جائے تو نتیجے کے اعتبار سے یہ جو پریشانی یہ شر کہلائے گا؟ غایت کے اعتبار سے شر کہلائے گا؟ شر نہیں ہے۔ یہ آدمی سدھر گیا، یہ آدمی بھٹکا ہوا تھا، اللہ نے ایک پریشانی ڈالی، ہے نا، مصیبت ڈالی، اس مصیبت کی وجہ سے یہ لائن پہ آ گیا، تو پریشانی اس کے لیے تھی، لیکن اللہ نے جو کام کیا وہ اس میں خیر تھا، اس میں کوئی حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کام کیا تھا، اس لیے شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، ہے نا۔ اب اسی کا اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیطان کا وجود، شیطان شر ہے کہ نہیں ہے؟ شر ہے نا۔ لیکن اگر شیطان کا وجود نہیں ہوتا، توبہ کیسے کرتے ہیں؟ غلطی کیسے کرتے؟ غلطی کرتے ہم، شیطان نہیں بہکاتا، شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، تو بندہ گمراہ کیسے ہوتا، ہے نا۔ اور جب گمراہ نہیں ہوتا تو توبہ کیسے ہوتی توبہ نہیں ہوتی۔ تو شیطان کا وجود ہے شر، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے حکمت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو وہ شر ہے، اس میں حکمت ہے کہ وہ بہکائے گا تو اس کے بعد بندہ کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین کو بندے کا توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہ منزلہ بعد میں دیا جب اس نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو دوسرا مقام اور مرتبہ اور منزلہ دیا۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے 99 قتل والا، یا آدم علیہ السلام کی بات ہم کر لیں، ہے نا۔ آدم علیہ السلام کی بات، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی جب وہ جنت میں تھے، نبی تھے، جنت میں تھے، نبی تھے، ہاں نہیں، غلطی ہوئی، نیچے آئے، توبہ کیے نا، ثم اجتباہ، تو پہلے نبی نہیں تھے، جب غلطی کیے، نیچے آئے، توبہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول کیا، اور ان کو کیا کیا؟ پسند کر لیا، ان کو چن لیا۔ تو یہ مقام کب ملا؟ غلطی ہوئی، غلطی سے کے بعد جب توبہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کام میں، ہر کام میں خیر ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے اگر کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو یہ برائی ہمارے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے حساب سے ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے حساب سے نہیں۔ اسی لیے یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں، الشر من اللہ والشر لیس الی اللہ،
ہے نا کہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا کیا ہے, خطرناک ہے. تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا خطرناک ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو انحراف آیا وہ تقدیر کے اندر آیا, اس لیے یہ مسئلہ ڈینجر ہے. اس لیے اس میں بہت زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہے نا. اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کیوں دی, اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کیوں کیا, اللہ رب العالمین نے اس کو چھوٹا کیوں بنایا, اس کو بڑا کیوں بنایا, اس کو لڑکی کیوں بنایا, اس کو لڑکا کیوں بنایا, یہ اعتراض کرنے کا کوئی ہمارا جو ہے حق نہیں بنتا ہے نا. ہمارا یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لے آئے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اعتراض بالکل کرنا منع ہے. کوئی بھی ایسا وسوسہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض یا اس کے تقدیر کے بارے میں اس سب چیزوں میں شک و شبہ ہو, وہاں پر ہمیں فوراً کیا کرنا ہے, رک جانا ہے. وہاں پہ کیا کرنا ہے, فوراً رک جانا ہے. اس سلسلے میں آپ کو حدیثیں ملیں گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملیں گی, ہے نا. اور اس سے پہلے یہ بات آپ کو ملے گی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو ملے گی کہ القدر کیا ہے, سر اللہ فی خلقہ. القدر سر اللہ فی خلقہ. کیا مطلب ہوا؟ تقدیر کا معاملہ وہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کا راز. کیا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کا راز ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کے اندر رکھا ہے. اس کو راز کا مطلب چھپا کے رکھا, اس کو آپ نہیں جان سکتے. اور اگر کسی کے پاس راز ہے, آپ اس راز کے پیچھے پڑیں گے اور اس راز کو کھودنے اور کھودنے کے پیچھے پڑیں گے, تو جو آدمی جس کے پاس راز ہو آپ کے ساتھ کیا کرے گا, کیا کرے گا, آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا, ہے نا. تو اللہ رب العالمین کی جو راز ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے چھوٹے سے جملے میں بتا دیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے سر اللہ فی خلقہ کی, مخلوق کے اندر یہ اس کا پوشیدہ راز ہے, اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث بھی یہاں پر آپ کو ملے گی, صحیح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا کیا مطلب؟ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی باتیں ہوئیں تو بھلی باتیں تو کرنا ہے آپ کو. تقدیر میں کوئی پریشانی آئی, مصیبت آئی تو آپ کو اچھی باتیں تو کرنا ہے نا. لیکن جہاں کوئی گڑبڑ ہونے والا رہے گا فوراً کیا کرنا ہے, رک جانا. صحابہ اکرام کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے نا. اسی طریقے سے قدر کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ تقدیر میں بھی کوئی ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہے تو پھر آپ اس پہ بات کریں, ایمان کو بڑھانے والی بات ہے تقدیر میں تو اس پہ آپ بات کریں. لیکن کوئی معاملہ ایسا آ جائے گا کہ جہاں پہ شک شبہ یا اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض کا مسئلہ آئے گا, فوراً کیا کرنا ہے آپ کو, وہاں سے بات ختم کر دینا ہے اور سائلنٹ ہو جانا ہے اور بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی سے رہنمائی ہو گئی ہے. اور جو اس بات کو نہیں مانے گا, ہے نا, پیچھے پڑے گا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کے کیا بنے گا, وہ ملحد بن جائے گا. آگے چل کے کیا بنے گا, وہ ملحد. پوری طریقے سے ملحد ہو جائے گا یا تھوڑا بہت ملحد ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو رب نہیں مان پائے گا, اللہ رب العالمین کو رب نہیں جانے گا. اس کو اعتراض اس کے دل میں رہے گا, اس کے دل میں شک اور شبہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے بہت ڈینجر ہے, قدر کا معاملہ ہے, اس میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے بات کرنے کی, ہے نا. جیسے ابھی مسئلہ آ گیا تھا تو اب یہاں ضرورت پڑ گئی تھی بات کرنے کی, تو بات کر سکتا ہے. لیکن ہر آدمی بات کرے گا, اس میں ہر آدمی بات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی منہج ہے, کوئی طریقہ ہے نا. اس میں منہج ہے اس کا کہ بات کرنے کے لیے کون بات کرے گا, ہے نا. اس لیے کہ جب تقدیر کے بارے میں جو آدمی خراب ہے وہ جب بات کرے گا تو کیا لائے گا آپ کے ذہن میں, شبہات لائے گا کہ نہیں لائے گا, شک لائے گا. اور شبہات اور یہ شکوک اور شبہات یہ سب سے بڑے امراض ہیں جو دل کو لگنے والے سب سے بڑے امراض ہیں. اگر یہ دل کو لگ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان چلا جائے گا, ہے نا. اس لیے اس میں بات کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کو میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے ابھی کورونا آیا تھا نا ابھی,
تو اس کا علاج کیسے کیا ڈاکٹروں نے؟ ڈاکٹروں نے کیسے علاج کیا؟ ایسے ہی چلے گئے علاج کرنے کے لیے یا پوری سیفٹی کے ساتھ؟ آپ دیکھے ہوں گے کہ اس کا الگ سے لباس پہنے اس کے لیے، ہے نا، سینیٹائزر اور کیا کیا سب لگا کے جاتے تھے. کیوں؟ جانکاری ہے، سب کچھ ہے. اور سارے ڈاکٹر چلے گئے تھے علاج کرنے؟ سارے لوگ چلے گئے تھے؟ کیوں نہیں گئے تھے؟ اس لیے کہ بیماری ڈینجر ہے. جائیں گے اس میں قدم رکھیں گے تو بیماری کی لپیٹ میں آئیں گے. اور کئی ڈاکٹر لپیٹ میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہے نا. تو یہ ایک ڈینجر چیز ہے. یہ جہاں شک اور شبہات والی باتیں ہوتی ہیں، کیا ہے وہ؟ ڈینجر چیز ہے. اس لیے جلدی وہاں پر قدم نہیں رکھا جاتا ہے. اور اگر رکھا جائے گا تو پھر کون رکھے گا؟ جو اس کا متخصص ہو، جو اس کا متخصص ہو، اس بارے میں اس کے پاس خبرہ ہو، اس بارے میں اس کے پاس معلومات ہو. جس سے ڈیبیٹ کرنے جا رہا ہے، جس سے وہ بات کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کے پاس ساری جانکاری ہو، اس کے مذہب کے بارے میں، اس کے عقیدے کے بارے میں، ہے نا. اور اس کے بارے میں کہ یہ جس مذہب پہ چل رہا ہے، جس سے عقیدہ لے رہا ہے، یہ فرقہ کب وجود میں آیا، کیسے وجود میں آیا، ان کے کیا دلیلیں ہیں، کیسے استدلال کرتے ہیں، کیا منہج ہے، یہ ساری معلومات ہو. ساتھ ہی میں کون سی معلومات ہو؟ شریعت کی بھی معلومات ہو، شریعت کی بھی معلومات ہو، شرعی نصوص بھی ہوں. یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہوگی وہ تقدیر کے مسئلے میں بات کرے گا، نہیں تو بات نہیں کرے گا. نہیں تو اس کو کہ دوسروں کو بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ یہ ڈینجر مسئلہ ہے، اس میں آدمی جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا اور وہ دین سے نکل جائے گا. تو ایک تمہیدی بات میں نے آپ کو یہاں پر بتائی تقدیر کے سلسلے میں، ہے نا. اب ہم اپنے موضوع کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شک، یا اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے نا. تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کے وجود کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جانور بھی نہیں کر سکتا. وجود کی اگر ہم بات کریں تو جانور بھی اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے. فطرت میں ہے اللہ رب العالمین موجود ہے، ہر انسان کے فطرت میں ہے نا. فطرت میں ہے مطلب اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس کے انسانوں کے اندر بنایا ہے، فٹ کیا ہے کہ اگر وہ اس سسٹم سے تھوڑا بھی غور کرے گا تو فوراً وہ جان جائے گا کہ یہ جو ہے اتنے بڑے جو کائنات ہے اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اس کو کریٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فطرت کی بات، یہ ایک بہت فطری چیز ہے. اس کا انکار صرف وہ کر سکتا ہے جس کو بات نہ ماننا، جس کو کہ بھائی مجھے ماننا ہی نہیں، یعنی جس کی فطرت ختم ہو گئی ہو اور جو معاند ہو، جس کو ہم کہتے ہیں معاند، صرف وہی انکار کر سکتا ہے. لیکن اندر سے اس کو بھی ماننا ہی پڑے گا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین اللہ نام کی چیز ہے جو موجود ہے، اس کا انکار وہ نہیں کر سکتا. فطرت والی بات میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں. آج کے زمانے میں بہت آسان ہے سمجھنا اس کو، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں موبائل کے اندر کیو آر دیکھتے ہیں، کیو آر بار کوڈ جو ہوتا ہے نا. تو ایک ہم دیکھتے ہیں موبائل کے اندر بار کوڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں جہاں جس کو پیسہ دینا رہتا ہے اس کے موبائل میں بار کوڈ رہتا ہے نا. ہم اسکین کرتے ہیں تو صحیح رہتا ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر ہم پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو صحیح جگہ پہ چلا جاتا ہے. ایسی اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم کہاں فٹ کیا ہوا ہے؟ گویا کہ ایک کیو آر بار کوڈ کہاں ہے؟ انسان کے اندر، انسان کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے. دوسرا بار کوڈ کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جتنی بڑی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، سمندر، پرند چرند، جو بھی ہیں جتنی بڑی نشانیاں ہیں، کیا ہے؟ ایک بار کوڈ وہاں ہے. جیسے آدمی اسکین کرنا چاہے گا، کیا کرنا چاہے گا؟ اسکین. جیسے ہی اسکین کرے گا، سرچ کرے گا، یہ بار کوڈ جیسے ہی پہنچے گا کسی بڑی نشانی پہ، فوراً اس کو کیچ کر لے گا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے. اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کیا کر لے گا؟ وہ فوراً کیچ کر لے گا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے. یہ بار کوڈ اور یہ کیو آر انسانوں کے اندر فٹ بھی ہے
اور پوری کائنات میں جگہ جگہ فٹ ہے، ہر چیز کے اندر. وفی کل شیء لہو آیا کہا گیا، وفی کل شیء لہو آیا، کہ ہر چیز کے اندر ایک بارکوڈ ایک ہی فٹ ہے. اور بس انسان کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے، سرچ کرنا ہے. وہ سرچ کرے گا، بہت زیادہ اس کو عقلی گھوڑی بھی دوڑانے کی اس میں ضرورت نہیں. سرچ کرے گا اور وہ جان جائے گا آرام سے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. اور یہی چیز آپ کو ملے گی. ایک عام آدمی نے یہ بات کہی ہے نا. ابھی تو لوگ پڑھ لیے اتنا زیادہ، پڑھنے کے باوجود، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. یہاں ایک عام آدمی جو کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کا کام صرف اور صرف کیا ہے، اونٹ چرانا ہے. اونٹ چرانے والا ہے نا. جو میں فطرت والی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کیسے اس نے جواب دیا. اس سے کسی نے سوال کیا، بیما عرفت ربک، بیما عرفت ربک، اپنے رب کو کیسے جانے. کیا جواب دیا اس نے، البعرۃ تدل علی البعیر ہے نا، والاثر تدل علی المسیر، والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والانہار ذات امواج الا تدل علی العلیم الخبیر، الا تدل علی العلیم الخبیر. اس نے یہ کہا اونٹ چرانے والے، تو اس نے اپنے حساب سے مثال دی. کیا مثال دی کہ اونٹ کی جو یہ فضلہ ہے، اونٹ کا جو فضلہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس بات پر دلالت کر رہا ہے. اگر ہم کو کہیں فضلہ نظر آیا، اگر میں فضلے کی بات چھوڑ دوں، گوبر ہم نے مثال میں اگر ہم نے کہا کہ ہمیں کہیں گوبر نظر آیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، بھینس موجود ہے کہ نہیں موجود ہے نا. بھینس موجود ہے تبھی تو گوبر ہے. اگر ہم کو راستے میں کسی کے قدم کا نشان نظر آیا، تو کیا مطلب ہوگا کہ کسی نے یہاں سے سفر کیا ہے نا. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو نشانیاں ہیں بتاتی ہیں، یہ نشانیاں بتا رہی ہے کہ یہاں پر اونٹ موجود ہے، یہ نشانیاں بتا رہی ہے کہ یہاں پر کون موجود ہے، یہاں مسافر موجود ہے. تو اسی طریقے سے آسمان ذات و ابراج، کہ آسمان اتنا بڑا آسمان ہے نا، اور اس کے اندر دنیا بھر کے کیا ہیں، سیارے اور ستارے اور بڑے بڑے کواکب نا. اسی طریقے سے زمین، اور زمین پہ اتنے سارے راستے ہے نا. زمین پہ ہم دیکھتے ہیں اتنے راستے ہیں، سارے راستے ایک دوسرے دنیا کو ملا رہے کہ نہیں. ابھی آپ اپنے خالی ممرا کی مثال لے لیں، کتنے راستے ہوں گے ملانے کے لیے، ادھر ادھر جانے کے لیے. پھر ممرا سے آپ کو کلیان جانا ہے، بمبئی جانا ہے، بمبئی سے دوسرے ملک جانا، کتنے راستے آپ کو مل رہے ہیں. یہ راستے، اتنے سارے راستے، سب کی توفیق کس نے دیا، کس نے بنایا اسے، کس نے گائیڈ کیا، کس نے رہنمائی کی نا. اسی طریقے سے سمندر کے اندر دیکھتے ہیں جو لہریں آ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی امواج آ رہے ہیں، یہ خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، اپنے سے ہو رہا ہے نہیں. انہوں نے اس کو دلیل بناتے ہوئے کہا الا يدل علی العلیم، الا تدل علی العلیم الخبیر، کیا یہ چیزیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہیں کہ اس کو جس نے کیا ہے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے اور خبیر ہے نا. سورج اتنے اوپر جو فٹ ہے، اتنا دور جو فٹ ہے، کوئی انجینئر اس کو اس طریقے سے فٹ کر سکتا ہے؟ انجینئر ایسے فٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ اور یہ ایسی فٹ ہے، اپنے سے فٹ ہے اتنے فاصلے پر. اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو تپش ہے، اس کی گرمی جو آتی ہے، کبھی جو ڈگری سیلسیس جو ہوتا ہے روزانہ، یہ خود سے ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے کہ آج 46 ہے، آج 45 ہے، خود سے ہو رہا ہے. خود سے ہو رہا ہے تو کبھی 70-80 کیوں نہیں گیا؟ خود سے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اس کو کوئی کر رہا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ العلیم الخبیر. جو یہ چیزیں کر رہا ہے وہ علیم بھی ہے، یعنی چیزوں کو جانتا بھی ہے، اور خبیر بھی ہے، باریک سے باریک چیزوں کے بارے میں اس کے پاس کیا ہے، خبر ہے اور علم ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی. اس کے بعد پھر انسان اگر اپنے باڈی میں ایک بار غور کرے، اپنے نفس کے بارے میں غور کرے، تو بھی اس کو یہ نشانی مل جائے گی. کون سی؟ کہ ہم جو ہے اس دنیا میں ہیں، اور میرا وجود ایسی نہیں ہے، میرے اندر جو سسٹم فٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے. اس سسٹم کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، اس سسٹم کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے. اب اگر ہم اپنے نفس میں غور کریں، جیسے اللہ نے کہا نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس کے اندر ہم غور کریں. جیسے ہم نے کھانا کھایا، ایک لقمہ ہم نے لیا، اس لقمے کو ہم نے منہ میں ڈالا، یہ سارے دانت ہیں، زبان ہیں، اور اس کے بعد جو لاؤ کیا بولتے ہیں اس کو،
پانی نکلتا ہے، لار ہے نا، یہ سب خود سے ہو جا رہا ہے یا کوئی سسٹم ہے؟ کوئی سسٹم بنا ہے کہ نہیں؟ پھر کھانا پیٹ کے اندر جا رہا ہے، وہاں جا کے اتنا سارا عمل ہو رہا ہے، یہ اپنے سے ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے یا کوئی اس کو کر رہا ہے نا؟ اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے کھانا کھایا تھا پورے سسٹم میں آیا، ڈائجسٹو سسٹم میں آیا، اس کے بعد خون اس کو لے جا رہا ہے یہاں سے وہاں، خون دوڑ رہا ہے نا پورے جسم میں، تو خون لے جا رہا ہے، سیل تک پہنچا رہا ہے توانائی، یہ خود سے ہو رہا ہے؟ خود سے ہو رہا ہے سسٹم؟ ہو سکتا ہے خود سے؟ یہ اتنا دقت اور اتنی باریکی کے ساتھ یہ ساری چیز چل رہی ہے، خود سے ہو رہی ہے؟ کیا یہ دلالت نہیں ہے ہمارے نفس میں ہونے والی چیز، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ہونے والی چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں، کیا دلیل نہیں ہے کہ اس کو کرنے والا کوئی ہے؟ دلیل ہے کہ نہیں ہے اس میں کہ ہاں ہے نا، کوئی نہ کوئی ہے، اس کا وجود ہے؟ اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں گے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ بھائی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال، ہے نا؟ غور کرو، غور کرنے پہ آپ کو مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اور موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہی صرف اور صرف کیا ہے؟ عبادت کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور، بات یہ ہے کہ آپ تمام ادیان کو اٹھا کے پڑھ لیں، تمام ادیان کو، کسی بھی دین میں کسی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ دین میں ملحدوں کو آپ چھوڑ دیں، ملحد کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے، اور وہ سب زبردستی والی باتیں، اناد والی باتیں ہیں، حقیقت میں اندر وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ موجود ہے۔ ادیان کی اگر ہم بات کریں، جو پرانی قومیں گزری ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں شک کیا کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے؟ نہیں کیا۔ قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ قالت رسلهم افی اللہ شک، ہے نا، کہ رسولوں نے کہا تمہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں شک ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں شک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نبی کیسے بنائے گے؟ تم ہمارے بیچ میں رہ رہے تھے نا، تم ہم ہی میں سے ہو، تو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کے تم کو نبی کیسے بنایا؟ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں۔ تو ان لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں شک نہیں کیا۔ تو آپ جتنے بھی مذاہب کو دیکھنے جائیں، ادیان کو دیکھنے جائیں، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ یہودی ہم دیکھ لیں، یہودیوں کے ہاں مانتے ہیں کہ نہیں اللہ وجود؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو مانتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام۔ اور اسی طریقے سے عیسائی، ہے نا، ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ان گنت، ہے نا، مانتے ہیں نا بہت سارے لوگ وجود، ہے نا۔ اسی طریقے سے جینیہ ایک مذہب ہے، جین لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں وجود اللہ رب العالمین کا، ہے نا۔ اسی طریقے سے بودھیہ، جتنے بھی لوگ ہیں ہر لوگ کیا مانتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین موجود ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ظاہراً انکار کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی میں سے کون ہے؟ سب سے پہلے فرعون۔ سب سے پہلے کون ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی؟ تو یہ آپ ان کو ملحد نہیں کہیں، فرعون کے ساتھی کہیں ایسے لوگ، یہ ملحد نہیں ہے، فرعون کے فالوورز کہیں۔ کون ہے یہ جو اس طریقے سے بات کریں؟ یہ فرعون کے فالوورز ہیں، اس کو ماننے والے، ہے نا، ملحد۔ اور اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں بھی کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ زبردستی انکار کر رہا ہے، زبردستی، اندر سے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے لیکن زبردستی والی بات۔ تو ابھی جو بھی بات کر رہا ہے وہ صرف زبردستی والی باتیں ہیں، صرف اور صرف زبردستی والی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ عقل کا دخل نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے، ہر انسان آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہماری شریعت کی جو خوبصورتی ہے نا، کہ ہماری شریعت ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے اور پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے کہ دیکھو زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا کچھ نہ کچھ مسائل آتے رہیں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی پہ عمل کر لینا اور دیکھنا
کچھ مسئلہ آئے گا تو اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا لینا. تو پہلے ہی آپ کو حدیثوں کے اندر یہ چیزیں ملیں گی. ایک حدیث اس میں آپ کو اس طریقے سے ملے گی, صحیح بخاری کی تقریباً وہ روایت ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا, ہے نا, من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول له من خلق ربک, ہے نا, کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا, آئے گا. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ کچھ لوگ آئیں گے, بلکہ کچھ انسان شیطان کی شکل میں بن کے آئیں گے. کچھ انسان, اور انسان کی شکل میں بھی شیطان ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں, ایک حساب سے وہ فرعون کے فالوورس ہیں, دوسرے حساب سے شیطان کے بھائی. کیا ہے وہ؟ شیطان کے بھائی ہیں. اور آ کے کیا کرتے ہیں, وہ وسوسہ ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ وسوسہ. یہ باتیں کرتا ہے, ارے بھائی اس کو اس نے بنایا, آسمان کو اس نے بنایا, اللہ رب العالمین نے, زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, تو اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ من خلق ربک, کہ پھر تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگانا اپنی عقل لگانا, اس میں دوڑانا خوب تیز. ہاں, عقل سے سب کو جواب دیتے پھرنا. کیا کہا؟ فلیستعذ باللہ, فلیستعذ باللہ. 3 جملہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ایک تو یہ کہا قل آمنت باللہ, جیسے یہ مسئلہ ہے کیا کہو؟ آمنت باللہ. بھائی مجھے ٹینشن مت دو, مجھے شک و شبہ میں ڈالو نہیں, میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, نکلو یہاں سے جاؤ, مجھے پریشان نہ کرو. ایک بات یہ کہی. اور ایک حدیث میں یہ کہا فلیستعذ باللہ, فوراً کیا کرے, وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اپنے بائیں طرف کیا کرے, 3 بار پھونکے, ہے نا. اور اس کے بعد کیا کہا, ولینتہی, ولینتہی, اس کے بارے میں سوچے نہیں, چھوڑ دے. یہ جو بات آئی تھی من خلق ربک, اس کو کیا کرے, وہ چھوڑ دے. اس کے پیچھے نہ پڑھے. حدیث اسی الفاظ کے ساتھ ہے ولینتہی, اس معاملے کو وہیں پر کیا کرے, وہ دفن کر دے, ہے نا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شبہات شیطان کا سب سے یعنی ایکٹیو کیا ہے, وہ ہتھیار ہے. ایک بار شبہ آ گیا, شبہ کے چکر میں آ گیا کوئی, تو پھر وہ انسان کو بہکا کے چھوڑے گا اور اس کو ملحد بنا کے چھوڑے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پہلے سے ان باتوں کو واضح کیا کہ یہ چیزیں آئیں گی, اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو اس کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہے نا. اپنی سیفٹی اسی میں ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور اپنے آپ کو وہاں سے بچا لیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کو اور ملے گی, کون سی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شک و شبہات کے بارے میں, فمن اتقى الشبہات, فمن اتقى الشبہات کیا ہوگا, استبرأ لدینہ وعرضہ, استبرأ لدینہ وعرضہ, کہ جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا, اس نے کیا کیا, اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی, ہے نا. تو یہ چیزیں کبھی آئے تو بھی اس کا علاج بھی ہمارے شریعت نے بتا دیا ہے کہ دیکھنا اس طریقے سے باتیں آئیں گی تو فوراً یہ باتیں کہہ دینا, شیطان سے پناہ مانگ لینا, شبہات سے دور رہنا. اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو گمراہی کے راستے پر لے کے چلے جائیں گے, شیطان کا شکار بنا دیں گے, اور شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دین سے نکل جائیں گے, اور زیادہ کچھ ہوگا تو ملحد بھی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ملحد بھی ہو جائیں گے. تو یہ باتیں کچھ تھی اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی, کس کی, جو شبہ ہے یہاں پر, ہے نا. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس میں اتنا ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. میں نے بتایا نا, فطری چیز ہے اللہ رب العالمین کا وجود کا. لیکن اگر کسی نے کوئی کہا ہے تو ہم اس کا جواب دے دیں گے, لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا. اور اس کو ہم سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہیں گے تاکہ وہ سمجھ جائے, یا کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ آ رہا ہے تو وہ شبہ جو ہے ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ شبہ ہے کیا, کیا شبہ ہے یہاں پر جو پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ عنوان میں لکھا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, شبہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں برائیاں پائی جا رہی ہیں. کیا ہے یہاں پر برائی پائی جا رہی, تو برائی پائی جا رہی تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو کیا کرتا ہو, اس کو برائیوں ختم کر دینا تھا.
اگر وہ برائیوں کو ختم نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو برائیوں کو ختم کر دیتا، تو دلیل یہ ہو گئی کیا کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اس کا جواب دینا سمپل سا ہے. پہلی بات بولیں گے کہ یہ شبہ یہ جو بات کیا ہے، یہ بات کرنے والا وہ عقل مند. پہلی بات، سب سے پہلی بات کہ ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا. مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے نا. ہم گئے کسی خاص شریکہ، کسی خاص کمپنی کے پاس، اور اس کمپنی کو ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا بنایا ہے؟ دو لیپ ٹاپ بنایا. لیپ ٹاپ کی ہم بات کریں، 2 لیپ ٹاپ بنایا، اور دونوں لیپ ٹاپ کیا ہیں؟ یعنی اس کے اندر خصوصیات دونوں کی اچھی ہے، دونوں کے اندر خصوصیات اچھی ہے، لیکن ایک زیادہ اچھا. ایک ہی شرکے نے بنایا، ایک ہی کمپنی نے بنایا ہے نا. ہم اگزامپل لے لیتے ہیں سونی والے نے. سونی نے 2 لیپ ٹاپ بنایا ہے. ایک کی کوالٹی بہت ہائی ہے، اونچی ہے، اس کا جو ریم ہے اور جو اس کے کیا بولتے ہیں اسٹوریج ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں. اس کی بیٹری بھی کیا ہے؟ اچھی ہے، اس کی بیٹری بھی اچھی ہے. اور اسی شرکے نے ایک دوسرا بھی بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ اسی شریکے نے ایک دوسرا بھی لیپ ٹاپ بنایا ہے، اور یہ لیپ ٹاپ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہلکی سی خرابی ہے اس میں، ایک تھوڑا سا کمی ہے. کون سی کمی ہے؟ بیٹری تھوڑا سا جلدی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر جو گیا ہے وہاں پر دیکھنے، وہ یہ کہے کہ بھائی اس کی بیٹری کم ہے، اس کی بیٹری کم ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ اس لیپ ٹاپ کو بنانے والا کوئی ہے، اور نہ جو اس سے کوالٹی میں اونچا اس کو بنانے والا کوئی ہے. کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ کہ خالی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ بیٹری نہیں اس کی جلدی ختم ہو جا رہی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہو سیدھے سیدھے؟ کہ لیپ ٹاپ بنانے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور نہ ہی جو اس سے اچھے کوالٹی میں ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے نا. تو یہ جو بات لوگ کرتے ہیں شر کو دیکھ کے، ان کی ایسی مثال ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں خیر کی باتیں، تو اس سے اللہ رب العالمین کا وجود ان کو نہیں دکھتا، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. ایک مثال اور دیکھیں کہ جیسے ہم کہیں گئے گھومنے گئے، اور ہمیں کوئی محل نظر آیا، بہت شاندار سا، خوبصورت سا. کیا نظر آیا؟ محل نظر آیا. ہم محل کے اندر داخل ہوئے ہے نا. محل کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ہم نے کہ محل میں ساری چیزیں بنی ہیں. گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، اور کیا بولتے ہیں بیڈ روم بنا ہوا ہے، کچن بنا ہوا ہے، سب اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہے نا. سارا سسٹم بنا ہوا ہے، ایک فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، ساری چیزیں ہیں. پھر گھومتے گھومتے ہم ایسے ایک روم میں داخل ہوئے، جہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ روم تھوڑا سا کیا ہے؟ بکھرا ہے. اس میں کلر وغیرہ صحیح سے نہیں، تھوڑا بہت کلر وغیرہ کیا ہے صحیح سے نہیں ہوا ہے، تھوڑی سی گندگی ہے. تو جیسے اس کے اوپر اس روم میں جیسے نظر پڑے، فوراً سامنے والا کیا کہے؟ ارے یار یہ اتنا گندا ہے، اس کا مطلب اس محل کو بنانے والا کوئی نہیں. یہ روم میں یہ کچرا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محل کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بولیں گے عقل مند ہے وہ؟ تو یہ ملحدین عقل مند نہیں. یہ ملحدین عقل مند، ان کی سوچ ایسی ہے کہ اتنی ساری خوبصورتی، سورج، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو سیٹ کیا ہے، وہ چیزوں کو نظر نہیں آتی. کوئی چیز بری نظر آئی، فوراً اس کو دیکھ کے کیا کہنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے. تو ان کا مسئلہ ایسی ہے کہ کوئی آدمی پورے محل میں گھوم لے، دیکھ لے ساری اچھی چیزوں کو، کوئی روم اس کا خراب ملے تو کیا کہے فوراً کہ اس کو بنانے والا نہیں. جبکہ عقل مند آدمی کیا سوچے گا کہ اگر وہ گھوما ہے نا، اس نے ایک روم خراب اگر اس نے پایا، عقل مند آدمی کیا سوچے گا؟ ہاں، اس کے بنانے والا اس کو کچھ بنایا ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا، یہی سوچے گا نا وہ. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ روم اگر تھوڑا سا خراب ہے تو اس میں بنانے والے کی کوئی حکمت ہوگی نا، اس میں کوئی راز ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں وہ جو لوگ بدماشی کریں ان کو لا کے کیا کرے؟ سزا دے. بہت ساری حکمتیں نکل کے آ سکتی ہیں کہ نہیں سامنے. تو عقل مند آدمی اگر کوئی بری چیز کچھ چیزیں ایسی دیکھے گا جو شر لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، تو اس سے کیا سوچے گا کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں ہو. خود 4-5 حکمتیں نکال لے گا اگر وہاں کھڑے ہوگا.
تو اسی طریقے سے شر بھی یہاں پر ہے. تو جس نے اس کو شر کو لایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ حکمتیں. اس کے پیچھے کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں, ہے نا, وہ ایسی ہی نہیں ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کا وجود ہے, اور اگر اس کو کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے, صرف اور صرف وہ معاند ہے. دوسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رب کے بارے میں صحیح سے جان نہیں پا رہے. ان کے ہاں رب کو سمجھ نہیں پا رہے کہ رب کسے کہنا ہے. ان کے حساب سے رب کون ہونا چاہیے؟ ان کے حساب سے رب کون ہونا چاہیے؟ جو ان کی خدمت کرے. ان کے حساب سے, ملحدوں کے حساب سے, کہ جہاں کوئی مسئلہ ہو یا اس کو آرڈر دے, وہ رب جا کے کیا کرے, وہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ ان کا مفہوم ہے. کس کا؟ ملحدین کا, کہ وہ اپنے حساب سے رب کو چاہتے ہیں کہ گویا کہ وہ کوئی مشین ہو, کوئی کام کرنے والا آلہ ہو, کوئی خادم ہو, کمپیوٹر میں لگا ہوا کوئی سسٹم ہو, جیسے اس کو کلک کریں وہ جا کے وہ کام کر دے. اور رب کا یہ مفہوم ہوتا ہے, رب ہونے کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رب کا مفہوم یہ ہوتا ہے یفعل ما یشاء, یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید, کہ رب وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ فیصلہ لیتا ہے. لا معقب لحکمہ, ہے نا, آیت میں لا معقب لحکمہ, اس کے آگے کیا؟ لا راد, ہے نا, کہ اگر اس کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر وہ کسی کو رحمت دینا چاہے تو کوئی اس کو, یہ ہوتا ہے رب. تو ان کے ہاں مفہوم رب کا یہ ہے. تو تمہارا سوچ سمجھ ہی غلط ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی غلط آئے گا. رب یہ نہیں ہوتا. رب یہ ہے کہ جو جیسا چاہے ویسا کرے, اور بندہ وہ ہے جو اس کے اوامر پر سر تسلیم خم کرتا ہوا چلا جائے. تو ان کے یہاں غلطی ہے کس چیز کی؟ کہ رب کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اپنے حساب سے رب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات اور, وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں شر کو لے کے اور خیر کو لے کے, تو زیادہ کیا ہے؟ شر اور خیر کو لے کے اگر ہم غور کریں تو زیادہ کیا ہے؟ خیر ہے یا شر ہے نا. مثال دوں میں, اور اگر زیادہ خیر ہے تو شر کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے, شر پایا جا رہا ہے اس لیے وہ موجود نہیں ہے. اور خیر زیادہ ہے اور خیر پایا جا رہا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ وہ موجود ہے. آپ کے اسی حساب سے اگر شر کی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے تو خیر پایا جا رہا ہے, تو خیر کی وجہ سے موجود ہونا چاہیے کہ نہیں موجود ہونا چاہیے, ہے نا. تو اگر یہی آپ کی دلیل ہے کہ شر کی وجہ سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, تو پھر آپ یہی کیوں نہیں استدلال کر رہے ہیں کہ خیر بھی موجود ہے, خیر کی وجہ سے جو کہ زیادہ بھی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ استدلال ہو کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ موجود ہے. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ خیر زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم اپنا جو ہے جسم دیکھیں, ہے نا, جسم میں ہماری آنکھ خراب ہو, آنکھ خراب ہے, صرف اور صرف کیا ہے, اور اس کے مقابل میں کتنے خلائے ہوں گے ہمارے جسم کے اندر؟ کتنے خلائے ہو سکتے ہیں انسانی جسم کے اندر؟ دنیا بھر کے خلائے ہوں گے نا, نہیں گن سکتے نا کتنے خلائے. یہ سارے خلائے صحیح سالم میں چل رہے ہیں. تو ہمارے جسم میں اگر ہم ایسا دیکھ لیں تو خیر زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ تو اگر شر کی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے تو خیر کی وجہ سے اس کا وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہے نا. تو اگر آپ یہ استدلال کر رہے ہو کہ شر کی وجہ سے موجود نہیں ہے, تو آپ یہ بھی استدلال کرو کہ خیر کی وجہ سے وہ موجود ہے نا. دو بات کرو, نہیں تو یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے حساب سے اپنی منمانی کریں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے حساب سے خواہشات پہ چل رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی میزان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور کہی جا سکتی ہے اس میں, کیا کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ شر ہے؟ آپ کیسے فرق کرو گے کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے؟ کیسے فرق کرو گے؟ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, آپ کیسے فرق کرو گے؟ فرق کرنے کے لیے آپ ہم کو کوئی میزان بتاؤ نا. کیسے آپ کہو گے کہ یہ شر ہے؟ آپ کہہ رہے ہو شر کی وجہ سے موجود ہے, پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ یہ شر ہے کیسے, کس معیار کی بنا پہ آپ کہو گے؟ ہاں, کس عقل سے؟ کیسے؟ آپ کی عقل کچھ ہے, ان کی عقل کچھ ہے, ان کی عقل کچھ ہے, اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب کی عقل ایک جیسے ہے؟ آپ کہو گے یہ اچھا ہے, وہ کہے گا کہ اچھا نہیں ہے, وہ بھی کہے گا اچھا نہیں ہے. کس کی عقل کو لیں؟ ہاں نہیں,
جو زیادہ رہے گا. اگر جیسے ایک یہ آ گیا, جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میجورٹی مان لے گی, ہے نا, جو لوگ زیادہ لوگ رہیں گے اس کے حساب سے ٹھیک ہے. اگر زیادہ لوگ کہنے لگے کہ شراب پینا ٹھیک ہے, زیادہ لوگ کہنے لگے شراب پینا ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, مان لیں گے اس کو. ہاں, شر اور خیر میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ آپ کو ایک مثال دوں. والدہ, ماں ہمارے نزدیک ہندوستانی کلچر میں یا اسلام کے لحاظ سے کیا ہے, وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا خیر کا کام ہے کہ نہیں؟ خیر کا کام ہے نا. لیکن ماں یورپ میں کیا ہے, اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں. یورپ کے اندر ماں کے ساتھ اخلاق پیش کرنا, ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ چیز نہیں ہے نا. تو ہم کسی چیز کو ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ یہ خیر اور یہ شر ہے؟ خیر اور شر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین موجود, اللہ رب العالمین موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ہی فطرت میں ایسی چیز ڈالی ہے جس کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتے ہیں, یا پھر آپ جو نصوص ہیں, قرآن اور حدیث کے نصوص ہیں, اس کا سہارا لے کے آپ فرق کر پائیں گے. جیسے میں نے ماں کی مثال دی, تو ماں کے بارے میں ہم پاتے ہیں کہ نہیں قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں کہ ماں کے خدمت کرنے میں اس کی فضیلت ہے. 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والدہ کے ساتھ آپ خدمت کرو اور اس کے ذریعے سے آپ جنت کے راستے کو حاصل کرو, جنت حاصل کرو, ہے نا. تو کیسے جان پائے ہم یہ خیر ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے, اللہ رب العالمین کے ذریعے سے. تو خیر اور شر ہے نا, اس میں تفریق کرنے کے لیے بھی ضروری کیا ہوگا کہ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. نہیں تو خیر اور شر کی تفریق نہیں ہو پائے گی, نہیں تو خیر اور شر کی تفریق نہیں ہو پائے گی. تو یہ کچھ باتیں ہیں, ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو وضاحت کرنا چاہیں کہ بھائی اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین نے اپنے اس کائنات کے اندر کچھ شر رکھا ہے, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہو جائے کہ شر سے کیا مصلحت ہو سکتی ہے, شر کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے. تو کچھ مصلحت کا ذکر پہلے میں نے کیا مصلحت ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے کیا تھا شیطان کے بارے میں کہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اس میں کوئی حکمت ہوتے ہیں. بڑے طاعت اور بڑے بڑے اچھے کام کس وجہ سے ہوئے؟ شیطان کے وجود کی بنا پر. شیطان نہیں ہوتا تو امر بالمعروف نہیں ہوتا, ہے نا, جہاد نہیں ہو پاتا, توبہ نہیں ہو پاتے, تو بڑے بڑے طاعت اور جو اطاعتیں ہیں وہ نہیں ہو پاتے. تو شیطان کا وجود اگرچہ شر ہے لیکن اس میں حکمت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ شر کی موجودگی, یہ سمجھ لیجئے کہ جو کمی ہے نا, جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ چیز نہ ہو, یہ خرابی نہ ہو, تو چیزوں میں کمی آ جائے گی, چیز مکمل نہیں ہوگی. جیسے میں مثال دوں آپ کو, جیسے میں نے ابھی مثال دیا تھا اس کی قصر کی, محل ہے, بہت خوبصورت محل ہے, ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے اندر اگر واش روم نہ ہو تو وہ قصر مکمل ہے کہ ناقص ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن اگر اس میں واش روم نہ ہو, اور واش روم اچھا ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے واش روم؟ ہاں, بری چیز ہے نا. واش روم اچھی چیز ہے تو مسئلہ ہو جائے گا, ہے نا. تو اگر آپ نے محل بنا لیا, سب کچھ بنا لیا ہے نا, ساری خوبصورتی ہے, اگر اس میں واش روم نہ رہے تو محل رہنے لائق ہے کہ اس کے اندر کمی آ جائے گی, ہے نا. تو یہ جو واش روم ہے, خراب چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو مکمل کر رہا ہے. اگر ہم عمومی طور پہ دیکھنے جائیں گے, ہے نا, تو یہ جو ہے کمی کو پورا کرنے والی چیزیں, یہ چیزیں کمی کو پورا کرنے والی ہیں, ہے نا. اگر جیسے ہم روزانہ بریانی کھاتے رہیں, روز بریانی کھاتے رہیں, تو کیا ہوگا؟ اگر کبھی بھوک نہ لگے تو بریانی ملتے رہے تو کیا ہوگا؟ کبھی جب بھوک لگے گی تبھی تو بریانی میں لذت آئے گی, بھوک لگے گی کہ نہ تبھی تو بریانی میں لذت آئے گی. کبھی بریانی نہ ملے, پریشانی ہو, پھر اس کے بعد بریانی ملے تو زیادہ لذت آئے گا نا. روزانہ اگر بریانی ملے تو لذت آئے گی؟ نہیں آئے گی, ہے نا. آدمی
جو نعمت ہے صحت کی، کب اس کو محسوس کرے گا؟ اگر آدمی ہمیشہ صحت مند رہے تو اس نعمت کو محسوس کرے گا؟ ہاں، لیکن کسی دن اس کی جو ہے بیماری ہو گئی تھی، آنکھ چلی گئی، اس کے بعد پھر اس کو کیا ملی؟ اس کی آنکھ آئی، تب تو اس کو احساس ہوگا، نعمت کا احساس ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے نعمت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اور جینے کا اس میں ہی پھر مزہ آتا ہے۔ جینے میں لذت اسی میں ہے کہ یہ چیز بھی رہے، صرف اور صرف خوشی رہے گی تو پھر یہ زندگی نہیں چل پائے گی۔ اس کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں کہ کبھی پریشانی آتی ہے تو پھر خوشی میں، پھر اس کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ ایگزام دیتے ہیں، ایگزام دینے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایگزام میں محنت کرتے ہیں، پھر پریشانی کے بعد پھر آپ کو پہلا نمبر آپ کو آتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ خوشی ملتی ہے کہ نہیں؟ بغیر محنت کے ایسے مل جائے، بغیر محنت کے مل جائے، بغیر پریشانی اٹھائے مل جائے تو کوئی مزہ ہے اس میں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں شر، اس ناحیے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے زندگی جینے میں اچھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لذتیں بڑھتی ہیں اور نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ میرے خیال سے وقت جو ہے زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس بات کو یہیں پر ختم کریں۔ میرے خیال سے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں کافی ہوگا؟ میرے خیال سے کافی ہوگا۔ پھر بھی ایک میں مثال اور دیتا ہوں میں، کہ کبھی کبھی آپ کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، پورا علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو شر سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ شر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ شر ہے جبکہ وہ حقیقت میں شر نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف فیصلہ کر لیا کہ وہ شر ہے جبکہ وہ شر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کو دو آدمی پکڑے، ایک آدمی چاقو لے کے کھڑا ہے اور دوسرا آدمی اس کو کیا کہے زبردستی اس کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے اگر آدمی پوری بات نہ جانے تو کیا سمجھے گا؟ مرڈر کرنے جا رہا، شر سمجھے گا کہ نہیں؟ ہے نا، تو وہ شر کس لیے کہہ دیا اس کو؟ اس لیے کہ پوری جانکاری اس کے پاس نہیں، علم نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس میں کیا تھی کہ جو آدمی چاقو لے کے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ ڈاکٹر۔ جو چاقو لے کے کھڑا ہے ڈاکٹر، اور جو اس کو سختی کے ساتھ پکڑا ہوا کون ہے؟ اس کے والد ہیں۔ کس لیے اس کو کاٹ رہے ہیں؟ کس لیے اس کا آپریشن کر رہے ہیں؟ ہے نا، اس کا آپریشن کر رہے ہیں تاکہ یہ مرض جو ہے اس کے اندر داخل نہ اور اس کی جان بچ سکے۔ تو یہ جو عملیہ ہونے جا رہا آپریشن کا، یہ شر ہے یا خیر ہے؟ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ موت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بچے کی؟ تو یہ عملیہ جو ہونے جا رہا آپریشن کا، شر ہے یا خیر ہے؟ خیر ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے دیکھ لیا اور اپنے حساب سے کیا کہہ دیا، اس کو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ شر ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو آپ شر سمجھ رہے ہیں لیکن وہ شر نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے جو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی اپنے اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں رکھی ہیں، ہے نا، یا تو خیر ہیں، اور اگر شر ہو سکتی ہے تو بندوں کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فعل میں شر نہیں ہے، اس لیے شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، اور شر کے وجود سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی، جبکہ ایسا کہنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے، اور سچائی یہ ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں تھیں یہاں پر میں ختم کروں گا، لیکن آخر میں ایک تھوڑی سی تعلیق چڑھا کے، تھوڑی سی بات کر کے، وہ اس لیے کہ یہ جو باتیں ہوئیں آج، آپ جانتے ہیں کیوں ہوئی ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہ باتیں کیوں آئی ہیں؟ اگر ہم کو یہ درس دینا پڑا، یہ بات پہ، اس موضوع پہ باتیں کرنا پڑا، کیوں کرنا پڑا؟ کیا ہوا؟ مناظرہ ہوا، ہے نا، ایک مناظرہ ہوا۔ تو یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس تعلق سے میں 2-4 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ دیکھیں جو مناظرہ ہمارے سامنے ہوا ہے نا، اس میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ کیسے؟ جس نے مناظرہ کیا ہے وہ مسلمان تھا کہ غیر مسلم تھا؟ وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مسلم کا ہے یا غیر مسلم کا ہے؟
ایسے کیسز دیکھنے نہیں ملتے. الحاد جو ملحد ہوتا ہے اور ملحد ہونے کے بعد ڈیبیٹ کرتا ہے وہ مسلمان ہو، ایسے کیسز جلدی دیکھنے کو نہیں ملتے. جو ملحد ملے بھی ہیں، ڈیبیٹ جن لوگوں نے کیا بھی ہوگا، وہ یا تو نصرانی دین کے رہے ہوں گے یا مستشرق رہے ہوں گے، کچھ بھی رہے ہوں گے. مسلمان ہو کے اللہ رب العالمین کا انکار کر دے اور اس کے بعد انکار کرنے پر لوگوں کو بلائے کہ تم بھی انکار کرو، ایسا کیسز جلدی دیکھنے کو نہیں ملتا. اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے نسل کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری نسل میں ملحد پیدا ہو. اگر ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آنے والی نسلیں ملحد پیدا ہوں گی. اگر آپ صرف کھیل کے پیچھے بھاگیں گے، آپ یہ چاہیں گے کسی بھی صورت میں میرا لڑکا کھلاڑی بن جائے، تو آگے چل کے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ملحد بنے گا. آپ یہ چاہیں گے کہ میرا بچہ یوٹیوبر بن جائے، سیریل والا بن جائے، ہیرو بن جائے، پیسہ کما لے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ ملحد ہوگا. اس آدمی کی ہسٹری پڑھ لیں، یہ ملحد ہے. اس کا کام کیا تھا؟ فلمیں لکھنا. اس کا کام کیا تھا؟ گانے لکھنا. اس کا کام کیا تھا؟ شراب پینا، ہے نا. تو یہ عبرت ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا اللہ رب العالمین کے بارے میں شک نہ کرے، بلکہ اس کا کیا کرے؟ انکار کرے. اور انکار ہی نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ اس پر مناظرہ بھی کرے. یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، ہے نا، اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر سجدے میں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کو پڑھتے تھے. کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب اور ضرورت ہو گئی کہ ہم اس کو کثرت سے سجدوں کے اندر پڑھیں. دوسری چیز جو اہم ہے یہاں پر کہ دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ خوش ہو سکتے ہیں. یہ مناظرہ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے کوئی میچ ہوا ہے. کیا ہوتا ہے میچ میں کیا ہوتا ہے؟ ہار جیت. اور ہار جیت کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جیتنے کے لیے کیا کرتا ہے سامنے والا؟ جیسے بھی چاہتا ہے ویسے کیا کر لیتا ہے؟ وہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے. جنگ اگر ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جو بھی وسیلہ جو بھی ملے، صرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیت جائے. تو یہاں جو مناظرہ ہوا اس میں آپ اس ناحیے سے خوش ہو سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی یہاں پہ ہار گئی اور کوئی جیت گئی، بس اس سے زیادہ نہیں. جیت گئی تو مطلب آپ خوشی منا کے کیک کو کھا کے سو جائیں، اس کے بعد اس کے تبصرے میں نہ جائیں، اس کو دیکھنے نہ جائیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس مناظرے کو دیکھنے نہیں جائیں. وہ پورا کا پورا مناظرہ زہر سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ دونوں طرف جو لوگ بات کر رہے ہیں، دونوں طرف کا معاملہ گڑبڑ ہے. دونوں طرف کا عقیدہ گڑبڑ ہے. ادھر سے الحاد کے شک و شبہات، ادھر سے دوسرا عقیدہ. یہ مناظرہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کس کے لیے؟ ملحدین کے لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے ہر کام میں خیر ہوتا ہے. اس میں خیر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر لوگوں کو ایک بار پھر چانس دے رہا ہو کہ دیکھ لو، سمجھ لو. اور ملحد اگر کوئی ہو تو اس کو فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ صحیح لائن چوائس کر لے جائے. اور فائدہ کس کو دے سکتا ہے؟ جس مسلک اور جس مذہب کے وہ تھے جنہوں نے ڈیبیٹ کیا ہے. رہی ہماری بات، جو ہم اہل حدیث ہیں، جو ہم منہج سلف میں ہے، یہ ہمارے لیے اس کا دیکھنا نہایت ہی نقصان ہے. اس لیے آپ کوشش کریں نہ اس کو دیکھیں اور نہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی کو کہیں. اس لیے کہ اس کے اندر شک و شبہات ہیں کہ نہیں؟ شک و شبہات. اور اگر آپ اس میں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیتا ہے، اس کے اگر آپ پیچھے پڑیں گے تو وہ کون ہے؟ جب آپ اس کو فالوور بن جائیں گے، جا کے آپ جو ہے اس کے فالو کرنے لگیں گے، ظاہر سی بات ہے جو باتیں وہ کہیں گے آپ اس کو مانتے چلے جائیں گے نا. کون آپ کو بار بار گائیڈ کرے گا؟ کون بار بار آپ کو گائیڈ کرے گا؟ کون آپ کے عقیدے کے سدھارنے کی ذمہ داری لے گا؟ تو اگر ان کو گائیڈ کریں گے تو عقیدہ یقیناً خراب ہو جائے گا. عقیدہ یقیناً خراب ہو جائے گا اور آپ اس رب کے عبادت کرنے لگیں گے جس کی کوئی صفت نہیں. یہ پہنچ جائے گا معاملہ پہنچ جائے گا کہ آپ
اس رب کی عبادت کرنا شروع کریں گے کہ جس رب کی کوئی صفت نہیں، نہ اس کے صفات فعلیہ ہے، نہ اس کے صفات اختیاریہ ہوگی، گویا کہ وہ رب صرف اور صرف اس کا وجود اس ذہن میں ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ زہر ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اور نہ کسی کو دیکھنے کے لیے کہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو سکتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے۔ شک و شبہات، جیسے ملحدین کی طرف سے جو شک و شبہات آئے ہیں، ہے نا، یہ شک و شبہات یہ آج آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، آج اس کا اثر نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ 10 سال کے بعد ہوگا۔ کب ہوگا؟ ہو سکتا موت کے وقت ہو۔ تو ایسا نہیں سمجھے کہ آپ وہ دیکھ لیں گے اور بچ جائیں گے، اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ شک و شبہات یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے اچھا ہتھیار ہے اس کا۔ ایک بار آپ اس میں پڑیں گے تو آپ کو گمراہ کر کے چھوڑا، روزانہ وہ آپ کو اس شک کو ابھارتے رہے گا، روزانہ دلاتے رہے گا، ہاں وہ بات کہے تھے، وہ یاد دلاتے رہے گا، یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ پھر 10 سال کے بعد آپ کو کوئی الٹا غلط سپورٹ ملے گا، فوراً آپ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جو غلط بات ہوگی، ہے نا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ آپ کو دور رہنا ہے، اور یہی سب وجہ ہے کہ اہل سلف، منہج سلف اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ مناظرہ کریں اور شک و شبہات والی جگہ پر جائیں، ہے نا، نہیں جانا پسند کرتے ہیں، صرف اور صرف سیفٹی کے لیے، ہے نا۔ آپ نے مناظرہ کیا، سامنے والا اسلام لے آیا، سامنے والا اسلام لایا نہیں لایا، تو فائدہ کیا ہوا؟ صرف اور صرف شک و شبہات جو بڑھے، اور کیا ہوا، ہے نا۔ اور آپ ہسٹری جا کے دیکھ لیں، اچھے لوگ، بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذہین اور فتین لوگ، جب وہ شبہات کے رد کرنے میں گئے تو ان کی وفات الحاد پر ہوئی ہے۔ ہم جو چیزیں ہو گئی اس سے عبرت لیں گے، ہم اپنے آپ کو عبرت والے جگہ نہیں بنائیں گے کہ لوگ ہم سے عبرت لیں، ہم بیوقوف نہیں۔ اس لیے شک و شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جو اس میں رد کرنے گیا، شک و شبہات پڑھتا گیا، ایک دن شک و شبہات نے اس کو گھیر لیا اور اس کی وفات الحاد پر ہوئی۔ اور اس کے بالمقابل بہت سی مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے اسلام کو پڑھا، بہت سارے مستشرقین، ان کی وفات کس پر ہوئی؟ اسلام پر ہوئی۔ وَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ، ہے نا۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیفٹی دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں اپنی سیفٹی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کی سیفٹی دیکھنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں، اپنے آپ کو ایسی جگہوں میں جانے سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچائے، شک و شبہات سے دور رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔